بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین اکرام، آج لوگ بدعات و خرافات پھیلا رہے ہیں اور بدعات و خرافات میں خود بھی گرفتار ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اور عوام کو بھی گرفتار کر رہے ہیں۔ اسی کڑی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے تاریخ محفل میلاد کے بارے میں جانیں کہ محفل میلاد کی تاریخ کیا ہے۔ تو سنیں، یہ جو محفل میلاد جو کرتے ہیں لوگ، میلاد کے نام پر جو طرح طرح کے خرافات اور بدعات اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ اسلاف کے زمانہ میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ محفل میلاد کا آغاز سب سے پہلے 604 ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر الدین صاحب اربل نے کیا، اور ابو الخطاب عمر بن دہیہ نے ان کی تائید میں مواد فراہم کیا، اور ان کے صلہ میں سلطان ابو سعید نے ابو الخطاب کو خطیر رقم دی، یعنی بہت سارے روپیے پیسے دیے۔ اس بادشاہ کے بارے میں علامہ زیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی ابو سعید مظفر الدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کان ينفق كل سنة على مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو 300,000 دول الاسلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103، کہ وہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر تقریباً 3 لاکھ کی رقم خرچ کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو سب سے پہلا جو بانی ہے، جو سب سے پہلے جو یہ میلاد کو آغاز کیا ہے، وہ کوئی اللہ والے نہیں تھے، وہ کوئی بزرگ نہیں تھے، وہ صحابہ اکرام کی شخصیت نہیں تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے جو اس کو آغاز کیا ہے، جو شروع کیا ہے، وہ ایک بادشاہ تھا، ابو سعید مظفر الدین۔ یہ ابو سعید مظفر الدین کون ہے، یہ مسلکن کیا ہے، انشاءاللہ کبھی اس میں بتلائیں گے، لیکن آج میں یہ بتا دوں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے آغاز کیا تھا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اس کا آغاز کرنے والا یہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی اللہ والے نہیں تھے، کوئی بزرگان دین نہیں تھے، بلکہ یہ ایک بادشاہ تھا جو ہر سال 3 لاکھ روپیہ خرچ کیا کرتا تھا اس میلاد کے نام پر۔ اور ابو الخطاب عمر بن دہیہ، یعنی یہ بادشاہ، کیونکہ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کوئی کام کرتا ہے تو ان کے ہم نوا، ان کی باتوں میں ہاں ملانے والے کچھ نام نہاد مولوی بھی شامل ہو جایا کرتے ہیں، ایمان فروش مولوی مل جایا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ بادشاہ اکبر بادشاہ کے یہاں دو بھائی جو تھے، فیضی، تو یہ دونوں جو ہے انہوں نے دین الہی کو قائم کر دیا تھا۔ اسی طریقہ سے ہر ایک بادشاہ کے دور میں ایسے نام نہاد مولوی شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے ابو سعید کو مواد فراہم کرنے والا، اس کام کو یعنی میلاد کی تائید کرنے پر ابو سعید کا ساتھ دینے والا یہ ابو الخطاب عمر بن دہیہ تھا۔ اور ان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، وَكَانَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ كَثِيرَ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَئِمَّةِ وَفِي السَّلَفِ من العلماء خبيث اللسان احمق شدید الكبر قلیل النظر فی امور الدین متہاونا، لسان الميزان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296۔ وہ ظاہری یعنی غیر مقلد تھا، یعنی وہ ائمہ اکرام کی تقلید کرنے والا نہیں تھا، وہ اسلاف کے ماننے والے نہیں تھے، اور سلف صالحین کی شان میں بہت گستاخی کرنے والا، گندی زبان والا، بیوقوف، بڑا متکبر، دینی باتوں کی بہت کم سوجھ بوجھ رکھنے والا، ان میں سستی کرنے والا یہ تھا۔ کون؟ یہ عمر بن دہیہ جو ابو سعید کی تائید کیا، جو
تائید میں مواد فراہم کیا، حوالے جات اکٹھے کیے اور کہیں سے لا کر نکال کر اس کو جمع کیا، کہا کہ یہ دیکھو اس سے نکال سکتے ہو، اس سے نکال سکتے ہو۔ تو وہ عمر بن دحیہ جو تھا تو ان کا یہ حال تھا، وہ متکبر تھا، وہ جو ہے خبیث انسان تھا، وہ سلف صالحین کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، وہ بزرگان دین کو نہیں مانا کرتا تھا۔ وہ ایسا شخص جو ہے انہوں نے تائید کیا، اس کو جاری و ساری کیا۔ الغرض یہ ہے وہ دو شخص جنہوں نے میلاد کی رسم ایجاد کی تھی، اس میں 3 باتوں کا خاص طور پر لحاظ رکھا تھا۔ نمبر 1، ماہ ربیع الاول کی تاریخ کا تعین۔ یہ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہیں نام نہاد جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، سال کے پورے سال وہ آرام سے سوتے رہتے ہیں، جیسے ہی ربیع الاول کی چاند نظر آئے بس چاند دیکھتے ہی بس سمجھ لیجئے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 1، ماہ ربیع الاول کی تاریخ کا تعین۔ نمبر 2، علماء صلحاء کا اجتماع۔ نمبر 3، اختتام محفل پر اطعام طعام کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب۔ ان خود ساختہ قیودات کے بنا پر اس وقت کے علماء میں سے علامہ فاقانی اور ان کے رفقا نے اس میں شرکت کرنے سے عذر کیا، اسے بدعت ضلالہ قرار دیا۔ دوسرے علماء نے سلطان کی ہمنوائی کی اور قیودات کو مباح سمجھ کر ان کے جواز و استحسان کا فتویٰ دیا، کیونکہ ان کی حکومت تھی، ابو سعید مظفر الدین کی حکومت تھی، جیسے وہ چاہتا تھا ویسے لوگ کر رہے تھے، جو نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا۔ اس لیے بہت سارے علماء سکوت اختیار کیے، بہت سارے علماء جو ہے ان پر کھل کر بولے، بہت سارے علماء جو ہے بس مباح سمجھ لیے۔ لیکن الغرض مگر آگے چل کر یہ محفل صرف علماء صلحاء کی اجتماع تک محدود نہ رہی، بلکہ عوام کے دائرے میں آ کر ان کی نئی نئی اختراعات کا معجون مرکب بن گئی۔ اب اس زمانہ میں عید میلاد النبی کی جو صورت رائج ہے وہی میلاد مروجہ کہلاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ 12 دن جو ہے آپ دیکھیں گلی کوچیوں میں نماز کا کوئی اہتمام نہیں، داڑھی کا کوئی اہتمام نہیں، روزے کا کوئی اہتمام نہیں، زکوٰۃ کا کوئی اہتمام نہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، لیکن ہر گھر میں جو ہے میلاد کی محفلیں قائم ہے، میلاد کی محفلیں جاری ہے، لوگ وہاں پاس ڈی جے بجا کر ڈانس بھی کر رہے ہیں میلاد کے نام پر، پتہ نہیں اس کے علاوہ تو عرس اور اس کے علاوہ تو جلوس کا بھی ایک آغاز ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس میں جو ہے، اس لیے میرے محترم دوستو زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہے ایمان کو بچا کر چلیں، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے عاشق کون تھے؟ سب سے بڑے عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عاشق رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات اقدس شخصیت تھی۔ لیکن بتلائیے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کیے، یا دور خلافت میں کام نہیں کیے تھے، یا کسی کو حکم کیے؟ نہیں کیے، بالکل نہیں کیے، کوئی کام نہیں کیے، اور نہ کہ کوئی صحابہ اکرام کیے، نہ تابعین کیے، نہ تابع تابعین کیے، نہ ائمہ مجتہدین کیے۔ تو اب بتلائیے نام نہاد علماء لوگ جو ہے، نام نہاد جو دین کو بگاڑنے کے لیے، دین کے اصل صورت کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کے مشکلات اور طرح طرح کے جو کام کر رہے ہیں، آج ہم اس کو دین سمجھ کر اس کے ساتھ دے رہے ہیں، اپنے رقم کو خرچ کر رہے ہیں، اپنے روپیہ کو پانی کی طرح لٹا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو اس روپیہ کو بچا کر آپ کسی علماء حق کو دیں، آپ جو ہے مدارس میں لگائیں، مساجد میں لگائیں، بچوں پر خرچ کریں، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر حافظ بنے، عالم بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور آپ جو ہے ان نام نہاد عاشقوں کے چکر میں اپنے ایمان کو خراب مت کریں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ علامہ ذہبی علیہ الرحمہ، حافظ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اس میلاد کا جو بانی ہے، اس میلاد کو جو جاری کیا ہے وہ کون لوگ ہیں، یہ آپ نے بخوبی سن لیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو آپ اس خرافات سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سامعین کو ان تمام خرافات سے حفاظت فرمائے، آمین۔